الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمدللہ آج مقام ابراہیم کی فضیلت کے بارے میں بیان کریں گے۔ مقام ابراہیم جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ مقام ابراہیم وہ مبارک پتھر ہے جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت اٹھا کر لائے تھے تاکہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اوپر اٹھائیں۔ بیت اللہ شریف کے تعمیر کے دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دست مبارک سے پتھروں کو رکھتے جاتے، اور جیسے جیسے تعمیر اوپر اٹھتی جاتی مقام ابراہیم بھی بلند ہوتا جاتا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ پتھر بھی حجر اسود پتھر کی طرح جنت سے لایا گیا تھا، جو کہ یہ پتھر خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیری مراحل کے دوران بڑا چھوٹا ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کا نشان بطور معجزہ بنا ہوا ہے۔ ان نشانات کو 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ سب سے بڑا شرف اس مقام ابراہیم پتھر کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس پتھر کے قریب نماز کی جگہ بنا لے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی آرزو پوری کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھا ہوتا اگر آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لے، اور یہ آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى نازل ہو گئی۔ ترجمہ: مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز بنا لو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیت اللہ شریف کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور پھر 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 چکروں میں عام چال چلے، پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ شریف آپ کے سامنے تھے۔ اس مقام ابراہیم مبارک پتھر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی چمک اور نورانیت کو ختم نہ کیا ہوتا تو ان کی چمک سے مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر بنو آدم کے گناہوں نے ان کو آلودہ نہ کیا ہوتا تو یہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ یہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت حسن بصری اور دیگر علماء سے منقول ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس مقام ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کی واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندہ جاوید معجزہ ہے کہ کئی صدیوں سے یہ پتھر باقی ہے اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات نہیں مٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات پتھر جیسی سخت چیز پر ظاہر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص و مومن بندہ کے لیے ہر چیز مسخر فرما دیتے ہیں۔ رکن یمانی، اسے رکن یمانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بیت اللہ شریف کی عمارت کے اس کونے میں واقع ہے جو ملک یمن کے مقابل میں ہے۔ یہ رکن یمانی حجر اسود کے برابر والا کونا ہے۔ یہ کونا ان بنیادوں پر قائم ہے جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی تھی۔
اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام گناہوں کا کفارہ ہے۔ میزاب رحمت، بیت اللہ شریف کی چھت میں جو پرنالہ لگا ہوا ہے اسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ قریش مکہ نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف پر چھت بنائی تو اس پر پرنالہ نصب کیا۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں سب سے پہلے سونے کا میزاب لگایا گیا۔ موجودہ میزاب 1417 ہجری میں خادم حرمین شریفین شاہ فہد رحمہ اللہ کے دور میں لگایا گیا۔ مقام ملتزم، یہ حجر اسود سے لے کر بیت اللہ شریف کے دروازہ تک کا حصہ ملتزم کہلاتا ہے۔ اس کے معنی چمٹنے کی جگہ کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملتزم ایسی جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ حتیم وہ جگہ ہے جو بیت اللہ شریف کا حصہ تھی، مگر اہل مکہ نے تعمیر کے وقت حلال رقم ختم ہو جانے کے بنا پر اس کو بیت اللہ شریف سے خارج کر دیا۔ اب جس کسی کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا شوق ہو تو وہ حتیم کے اس حصے میں نماز پڑھ لے جو کعبۃ اللہ کی دیوار کے قریب ہے، تو گویا کہ وہ بیت اللہ شریف کے اندر ہی نماز پڑھی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میری خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم میں داخل کر دیا اور فرمایا اگر تم خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتی ہو تو یہاں حتیم میں نماز پڑھ لو، اس لیے کہ یہ بیت اللہ شریف ہی کا حصہ ہے۔ اس حتیم کو حجر اسود بھی اس حتیم کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کے لیے ایک جھونپڑی بنا دیا تھا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ حتیم کا 3 میٹر حصہ خانہ کعبہ کا جز ہے جو کہ کعبہ سے ملا ہوا ہے، اور باقی حصہ حتیم کا کعبہ سے باہر ہے۔ آج میرے ساتھ مولانا مراد بخش الحسنی صاحب، حاجی محمد زادہ سواتی صاحب، مولانا عبد الغفور کلوئی صاحب، مفتی عبدالعزیز لانگف صاحب، مولانا عبد الحفیظ سرکی صاحب اور میرے بھائی حاجی بشیر احمد مینگر صاحب ہے۔